یہ جو چور تھے جو 30 سال سے ملک میں پیسے چوری کر رہے ہیں، جو پہلے NRO 1 لے چکے تھے، اب آ کے یہ NRO 2 انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے. ہم نے جس طرح کہا سپریم کورٹ میں ہم چیلنج تو کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ قانون رہ جاتے ہیں، آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بننے جا رہے ہیں. بنانا ریپبلک کیا ہوتا ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتا ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا. بنانا ریپبلک وہ ہوتا ہے جدھر رول آف لا نہیں ہوتا، یعنی قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، جس کی طاقت وہ جو مرضی کر لے. ادھر جا رہا ہے پاکستان. ایک طرف ہم نے ٹیکس لگا دیے لوگوں کے اوپر، تنخواہ دار لوگوں کے اوپر، اپنی کارپوریٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیے، کسانوں کے اور عام آدمی کے لیے ڈیزل پٹرول بجلی وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ان کے لیے اب مشکل ہوگا گزارا کرنا. دوسری طرف جو سب سے بڑے طاقتور ڈاکو ہیں اس ملک میں، جنہوں نے 30 سال سے لوٹ رہے ہیں ملک کو، جن کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر ہیں، ان لوگوں کو 1100 ارب روپیہ معاف کر دیا ہے. ٹیکس لگا رہے ہیں یہ ہم نے کتنے ٹیکس انہوں نے ایکسٹرا IMF کے کہنے پہ ٹیکس لگائے ہیں. تو وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو، 1100 ارب روپیہ ان کا معاف کر دیا ہے اس نیب امینڈمنٹ نے. 1100 ارب روپیہ. ذرا ذہن میں ڈال لیں کہ یہ پیسہ پاکستان کا پیسہ تھا جو چوری ہوا ہے. یہ کبھی ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پیسہ معاف کرنے کے لیے. یہ قوم کا پیسہ تھا. اپنے آپ کو چھوٹ دے دی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نے ملک کو کدھر تک پہنچایا، انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے. تو اس لیے ساری قوم کو میں آج ساری قوم سے اپیل کر رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کے اور آپ کے مستقبل، آپ کے بچوں کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹائم ہم سارے پرامن احتجاج کریں اس کے خلاف. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. یہ آپ کے اوپر خوف بھی پھیلائیں گے میڈیا کے. میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو، میڈیا اینکرز کو، جن کے اوپر FIRs کاٹی ہوئی ہیں، جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو 2-3-4 میڈیا آنرز جو آج کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ دھمکیاں ملتی ہیں، اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اس طرح کے لوگوں کے جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش، اس سے نہ گھبرائیں. وقت آ گیا سٹینڈ لینے کا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں، اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں. باقی پشاور میں اور پنڈی، لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں، ان سارے شہروں کے اندر، فیصل آباد میں خاص طور پہ، آج فیصل آباد میں جدھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو، اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں، اور پھر سے آپ شرکت کریں میرے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے.